السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کا دن قرآن مجید کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی جب ہر چیز کی رونق ختم ہو جائے گی، اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حساب کتاب کے بارے میں کہ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا، ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ہر امت بلائی جائے گی کس چیز کی طرف؟ اپنے نامہ اعمال کی طرف، کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے۔ سنن ترمذی میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ حساب کتاب کے وقت جب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور یہ سبھی کو دیا جائے گا، مسلم ہو کافر ہو سب، تو اس وقت قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ کھڑے نہ ہو پائیں گے، وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور اس میں ساری امتیں داخل ہیں۔ یعنی اس وقت ہر کوئی گھٹنے ٹیک دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، ہر کوئی عاجزی دکھائے گا۔ اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ مزدوری کم دیتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ممکن ہو۔ یعنی امتیں اکٹھی پیش کی جائیں گی لیکن حساب انڈیویجولز کا ہوگا، الگ الگ ہر بندے کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا،
بنیادی مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک سب سے پہلے ان سے ایمان اور کفر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جب کافر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کفر کے بارے میں سوال کرے گا. اور جب مشرک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الشعراء میں کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے، یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس پیداوار میں سے وہ اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بتوں کا یا معبودوں کا. اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے کیوں نہیں جو تم جھوٹ مانتے تھے. لہٰذا قیامت کے دن مشرکین سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے تم نے غیر اللہ کے نذرانے چڑھائے جو کہ ان کو کسی بھی قسم کا نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں. پھر اسی طرح یہ کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں امانت نہیں کہ قتادہ کہتے ہیں بندوں کے پاس جو بھی نعمتیں اور اس کے ذمہ حقوق ہیں اللہ ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اور جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے وہ دو طرح کی نعمتیں ہوں گی. ایک قسم کی نعمتیں وہ ہوں گی جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کی علامت بتایا گیا ہے اور ان کو جائز مقام پر استعمال کیا ہوگا. ایسی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی کیسی نعمتیں پکا منافق جو حلال طریقے سے حاصل کی جائز کمائی سے حاصل وہ جس میں اور جائز جگہوں پر استعمال کیا صحیح استعمال اس میں نفاق کی یعنی خصلت ہوگی سورس بھی صحیح تھا اور استعمال بھی صحیح تھا. اس کے اندر بھی اب سوال کیا ہوگا ان پر وہ اس بات ان کو پا کر شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. امانت دی جائے دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی اور ان کو ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا اور ناجائز مقام پر استعمال کیا گیا. تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے اور ان کے استعمال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. چیز نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن نعمتوں سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ نعمتیں کس طریقے سے حاصل کی تھی، صحیح یا غلط. تو جب اس سوال سے چھٹکارا ملے گا تو ایک اور سوال کیا جائے گا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں، اور یہ کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر مدد لی کہ نہیں. زبان حال جس کو کہتے ہیں جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی تھی مثلا صحت مند جسم دیا تھا تو اس جسم سے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی، جو اپنے کھانے پینے کو دیا تھا جو اپنے وعدے تو اس کو کھا پی کر پھر تم نے اللہ کا شکر ادا کتنا کیا اور جو طاقت حاصل کی وہ کس کام میں لگائی. اسی طرح اولاد کے بارے میں، اسی طرح مال کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، وقت کے بارے میں کہ کن کاموں میں لگایا. ابزا کہتے ہیں یعنی نعمت کہاں سے آئی اور کہاں تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو. پھر اسی طرح جو ظاہری اور پوشیدہ چیزوں پر حساب نہیں ہوگا. کرو گے تو تمہارے اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب
اللہ ہی کا ہے، لیکن پھر اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بچے سے وعدہ یعنی دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسے نیتیں اور ارادے وغیرہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے پھر اس پر سزا بھی ضرور دے، لیکن یہ کہ جو دلوں کے اندر خیالات ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جو سوچے ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں۔ حسن البیان کے مفسر کہتے ہیں کہ بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا کہ یہ کام تم نے دنیا میں کیے تھے، تو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی تمہارے دل کے اندر تھی یہ چیزیں، دنیا میں نہیں ظاہر ہوئی، اب یہاں بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں جو خیالات ہوتے ہیں، جیسے بعض ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، ان بعض الظن اثم، تو ایسے گمان جو گناہ میں آتے ہیں ان پر بھی پوچھو، اور پھر کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کی۔ پکنا ہے یا تو یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے ہماری، یہ صرف دنیا میں ہی تکلیف نہیں دیتی، یہ آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ میں تھکا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح ریاکاری جو ہے دل کا خیال ہے نا، کوئی اور دل میں انسان کے دکھاوے کا شوق ہوتا ہے، اس طرح کی چھوٹی یا چھوٹی اور اسی طرح کی بری سوچیں جو ہیں وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی ہو سکتا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آیت جب اتری تو صحابہ کو بہت فکر ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک بات آئی جو کسی اور بات سے نہیں پیدا ہوئی تھی، ایسا ڈر آیا کہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، یعنی تمہاری دعا سن لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، یہ بھی انسان کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد کہ تم نے یہ کیا تھا، یعنی سوچا تھا ایسا ایسا، پھر ان کو معاف کر دے گا۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پکڑ کے بارے میں بھی آتا ہے تو ان کا بیان الگ ہے، جیسے نیتوں کی خرابی، تو وہ آگے بیان آ رہا ہے۔ حساب کتاب کا آغاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہیں؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے ان دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ وہ تو انتظار کا ایک لمبا دن ہے لیکن امت مسلمہ کی باری پہلے آ جائے گی اور ان کا حساب کتاب کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچا دیے جائیں گے۔ امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، اور ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، جن پر پھر مزید کا اضافہ بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے علاوہ کسی دوسری بیماری کے لیے جھاڑ پھونک جائز نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا ہمیں ابن عباس نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی اور 2 نبی گزرنے لگے، ان کے ساتھ لوگوں کے گروہ گزرتے تھے اور کچھ نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔
آخر میرے سامنے ایک بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف نگاہ دوڑائیں. میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو آسمان کے کناروں تک چھائی ہوئی ہے. پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھوں. میں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم ترین ہجوم نے آفاق کو بھرا ہوا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے. یہ بات فرمائی اور چلے گئے. اور یہ وضاحت نہ کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے. لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ وہ فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے کہ وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے. اس لیے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے. جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے، بدشگونی نہیں لیتے اور داغ سے علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب اس میں سے یہ سن کر عکاشہ بن محسن نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو اگر آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر بازی لے گیا. کمٹمنٹ کرنے والا وہ اپنی جس نے پہلے پوچھا کرتا وعدہ وہ خلافی کامیاب ہو کرتا گیا. ہے تو یہ اس میں آ جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا جس میں ہم دوسروں کے مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، یعنی وہ 70,000 ہے تو ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی ہوں گے اور اس پر مزید 3 چلو میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے، کسی لشکر کے امیر کے پاس یعنی جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پہچانا جاتا ہے. اگر اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں مجاہدین ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے گا. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو نہیں پلٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا. جھنڈا لہرایا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، اور جن پر رب خوش ہو جائے تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا. پھر فقراء مہاجرین بغیر حساب جنت میں جائیں گے. کسی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے. دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے کس چیز کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہی. یعنی ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں گزاری اللہ کے راستے میں، تو دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا پورا کرو اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے. فلاں شخص سے یعنی ان کے 40 سال بعد اور لوگ داخل اس کو کیوں نہیں پورا کیا؟ یہ ہے ان کا مقام. پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے ان میں سے جیسے وہ آتی ہے نا حدیث کے چند گھڑیوں میں اگر آپ استغفار تو کر لیں یقیناً تو اللہ تقوی اختیار کرنے یعنی وہ والوں سے انسان محبت کے کرتا بائیں ہے. طرف نہیں لکھے اسی جائیں طرح گے کہ انسان عہد کی توڑنا پھر جو اس پہ ہے پکڑ عہد ہو. شکنی جو ہے جی وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، وَمَن نفاق کی يَعْمَلْ علامت ہے. مِثْقَالَ انس بن ذَرَّةٍ مالک کہتے خَيْرًا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ جو وسلم یرا ہوا ہے نا اس کو دکھایا جانا یہ اور اپنی اس میں جگہ فرمایا ہے. پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر حساب ہو یا نہ ہو، پھر یہ کہ اس پر سزا ہو یا نہ جس میں ہو. امانت لیکن نہیں، ایک دفعہ اور اس کا انسان دین اپنی نہیں زندگی میں جس جو میں عہد کی کچھ پابندی کرتا ہے نہیں، اس سب کا ریکارڈ یعنی جو تیار اپنے ہوتا وعدے کو نہیں ہے. یہ نبھاتا اسکیری چیز ہے. اس کا گویا دین ہی دوسرے آپ نے فرمایا کہ وہ ناقابل نظر اعتبار بد بندہ اور ہے. زہریلے جانور اور وہ کے مشہور کاٹنے کے حدیث جس علاوہ میں نہیں. عہد جیسے شکنی کو بیماری میں منافقت ہم کی علامت بتایا سنتے گیا ہیں ہے، آپ رقیہ سب وغیرہ جانتے ہیں. کرتے اس کا نہیں. عبداللہ ابن سن عمر سکتے ہیں رضی اللہ رقیہ، اس کا عنہما مطلب سے یہ ہے مروی کہ ہے کہ نبی باقاعدہ صلی طلب اللہ کرنا علیہ کسی وسلم نے راکی کو فرمایا بلانا جس وہ شخص میں مراد ہے. 4 باتیں ہوں گی
وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے، وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اس کے پیچھے نمبر ہمارے 2 لیے جب رحمتیں بات اور کرے تو نعمتیں جھوٹ لکھی ہوتی بولے، ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم نے نمبر کبھی 3 اس جب طرح وعدہ استعمال کرے ہی تو نہیں وعدہ کی ان خلافی نعمتوں کا کرے، استعمال کے بارے میں اور کہا نمبر جا رہا 4 ہے جب کہ جھگڑا جائز کرے تو نعمتوں گالی کو گلوچ کرے، صحیح جائز طریقے سے استعمال یعنی کرنا۔ ابیوز پہ اتر اور آئے۔ دوسری بات مجھے تو یہ اس سمجھ لیے آئی تھی کہ یہ بہت اللہ ہی تعالیٰ خطرناک اعتراف بات ہے، کروائیں گے یہ گناہوں معمولی کا۔ چیز ہم نہیں تو ہے، کسی کی غلطی اور پکڑ لیں اب دیکھیے کہ کہ اپنے اگر ماتحت ہم لوگوں میں سے اگر کوئی یہ غلطی چاہتے کر ہیں کہ جائے ہم تو ہم اس دعویٰ کے کریں، ساتھ کیا یعنی معاملہ دعویٰ کرتے کا ہیں، اس کی کام تو ہم کریں، چھپاتے بھی نہیں ہیں لوگوں غلطی، کو اور اللہ تعالیٰ اسلام کی ہماری دعوت کتنی دیں، غلطیاں تو اعتراف بعض اوقات کروا وہ کے زبان پھر قال سے چھپا ہوتی ہے، دیں گے بعض اوقات ماشاءاللہ زبان سے۔ اب حال دیکھیں سے نا ہوتی ہے۔ اگر چاہیں گے تو زبان قال ہوتا سے کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ منہ سے کوئی بول کے کسی ہم کو سے کہیں پوچھ کہ لے تم آپ نے یہ کیا تھا، یہ کام کیا کریں، تھا، یہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ ہم پڑھ کہاں لیں، کیا تھا، یا تو یہ پھر دین کی اگلا طرف کیا آ ہوتا جائیں، یا یہ اچھا اب سیکھ تو لیں۔ کیا تھا اور نا، ایک اب ہوتا ہے تمہارے زبان لیے سزا ہے۔ عمل، ماں ہی ایک بچے کے زبان ساتھ کیا حال کرتی جس کو کہتے ہیں، اس کو بلاتی کہ تم انسان نے خراب اپنے کیا عمل تھا، سے تو اگر وہ ثابت کرے اقرار کہ وہ کرتا تو ایک ایک لگاتی، دیندار شخص ہے۔ لیکن اللہ اور سبحانہ دیندار تعالیٰ کی شخص رحمت کون دیکھیں ہوتا کہ ہے؟ اقرار جو کرا اپنے کے وعدے سارا نبھاتا ہے، کیا جو تھا، اپنے وعدے یہ پورے کیا تھا، کرتا ہے، انسان کہے اور گا ہاں کیا وعدہ تھا جو اور پورا نہ سمجھے گا کرے اب تو میں اس مارا کا کوئی گیا، اعتبار اور نہیں پھر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اور کہ جا میں اسی نے لیے تجھے بخش دیا۔ لوگوں کے درمیان جو ریلیشن اس کو شپ ہے رحمت کہتے ہیں اللہ وہ تعالیٰ کی۔ بگڑ یہ جو جاتے ہیں نعمتوں کی شکر وعدے گزاری پورے کی نہ بات آپ کرنے نے کی کی نا، وجہ یہ سے۔ بالکل صحیح ہے عبد کہ الرحمن بن ابزہ ہم کہتے لوگ ہیں نعمتیں کہ دیکھنے کے داؤد قابل نے بھی نہیں روایت ہیں، کیا کہ ہمارے جب منہ تم سے اپنے خیر کا ساتھی سے کلمہ ہی وعدہ بڑا کرو کم نکلتا ہے، تو جو وعدہ جب کرو نکلتا پورا شکایت کرو، کا، اگر جب ایسا نہیں نکلتا ہے کرو گے تو شکایت کا، تمہارے اور اس کے درمیان یعنی عداوت اچھی ڈال دی بات جائے کم ہی گی۔ نکالتے ہیں یعنی منہ سے۔ اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہمیں ہو اور اس اپنے کو پورا طرز نہیں عمل کو کرتے تو سنجیدگی آپس سے میں خود دشمنی دیکھنے پیدا کی ہو جائے گی، ضرورت ہے، نفرت پیدا ہو یعنی جائے گی۔ کوئی تو انسان چھوٹے نہیں چھوٹے زندگی وعدوں میں سے لے کر ایسا جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں جس کے معاملہ اوپر کرنا، کوئی مسئلہ نہ کہ ہو، بعض اوقات ہم کیونکہ بچوں سے زندگی کہتے ہیں امتحان ہے۔ تم اتنے الذی مارکس خلق لے آؤ تو الموت تمہیں یہ لے کر والحیات دیں گے، لیبلوکم، یا اللہ تم نے یہ کام بنایا کر ہی لو تو امتحان تمہیں کے لیے، فلاں تو جگہ لے امتحان جائیں تو ہر گے۔ ایک پہ ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد کسی جب کا وہ امتحان ہمارے بچہ سامنے اپنی ہوتا ہے اور کمٹمنٹ کسی پوری کا کر نہیں لیتا ہوتا۔ ہے تو ماں باپ بہانے کسی بنانا کی مشکل ہم شروع کر دیتے دیکھ ہیں۔ رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس سے قریبی رشتے بچے کے داروں دل وغیرہ میں کی، ماں باپ کے خلاف لیکن جو ان نفرت نون آتی پیپل ہے۔ ہوتے ہیں ہمیں نہیں اس پتا، لیے لیکن بہت تھوڑی دیر ضروری بھی ہے آپ کہ ان کے ساتھ انسان بیٹھ جائیں تو آپ بچے کو سے اندازہ وعدہ ہوگا کرے کہ یا بڑے وہ سے تو ہم کرے، سے بھی زیادہ اپنے بڑی سے مشکل کرے ہے۔ یا پرائے سے کرے، کل کیونکہ بعض پرسوں لوگ کہتے ہیں ایک تو گھر کی خاتون نے بات ہے نا، مجھے خیر ہے فون کیا پھر آپ کیا نے ہوا۔ کسی مسئلے کے بعض سلسلے میں، اوقات کوئی جینوئن اس نے ریزن جو اپنے ہوتی ہے گھر کوئی کے کمٹمنٹ حالات پوری نہ بتائے کرنے کی، وہ لیکن اتنے بہت تکلیف دفعہ دہ تھے، اتنے ایسا بھی تکلیف ہوتا دہ ہے تھے کہ کہ انسان سوچ ہی نہیں بے سکتا۔ وجہ ہی تو صرف اس سستی وقت کے مجھے مارے، احساس ہوا کہ غفلت کی اللہ نے وجہ مجھے سے اس چیز سے بھی دوسرے بچایا کو ہوا ہے، اللہ نے غیر مجھے اہم اس چیز سے، سمجھتے ہوئے پھر کہ میں اس نے نے میرا ایک کیا ایک چیز پہ بگاڑ شکر لینا ہے، ادا کرنا تو شروع انسان کہ اپنی کمٹمنٹ الحمدللہ۔ نہیں نبھاتا۔ لیکن یاد رکھیے حقیقت ہے، میں کمٹمنٹ کسی آپ کی بات کسی نہیں سے کرتی، بھی میں کریں، اپنی بات بڑے سے کری کریں کہ چھوٹے اس سے سے کریں، پہلے وہ سب ان اسی کے اندر نعمتوں آ پر جاتا میں ہے، نے کبھی تو اس کو توجہ ہی پورا نہیں کرنا کی کہ یہ ضروری بھی ہے۔ نعمت ہے۔ وعدہ یہ ہے جب کہ ہم دوسرے آپ لوگوں کو کسی کے دیکھتے ساتھ ہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں میں جن کے آپ کو اوپر اتنے مسائل دن آتے میں ہیں، یہ کچھ چیز کے تو تیار نظر کر آتے کے ہیں دے کچھ دوں کے گا، نہیں، میں تو فلاں وقت آپ پھر سے ملنے انسان کے لیے سوچتا ہے آؤں گا، بھائی میں زیادہ میں بہتر فلاں حال پہ چیز آپ کے لیے کر لیکن دوں گا، آپ عام فکر نہ حالات کریں۔ میں ہمارے مثلاً ذہنوں آپ میں کو کوئی کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ لاوا ہی مجھے یہ ابل چیز رہا خرید ہوتا کے ہے، لا یہ دو، تو ٹھیک آپ نہیں کہتے رہا، ہیں وہ بالکل ٹھیک بے نہیں ہے، فکر وہ ہو جاؤ۔ ٹھیک نہیں ہے، یہ جیسے بھی بعض ٹھیک اوقات نہیں ہے، ہسبینڈز کرتے ہیں، یہ میرے وہ ساتھ کیا کیا ہو کرتے گیا، ہیں، ہر وائف وقت ہم کہتی ہے کہ سیلف آج کرٹیکل شام شکار آپ کو رہتے ہیں۔ تو یہ ہم اور سب کو یہ اس اور سے یہ نکلنے چیز کی لے کر ضرورت ہے، آنی ہے کیونکہ گھر میں، یہ ناشکری ہے۔ اور پھر ایک شکوہ ہوتا ہے اور ایک شکر ہوتا کھانا ہے، اسی سے پکنا ہے تو یا ہم بچوں کو اپنے اسی سے شکوہ کھلانا کو ہے شکر میں یا اور بدل کئی دیں چیزیں ہوتی، اور اپنی اور وہ مشکلات کا بہت سمپلی ذکر آ نہ کے کیا کہتے ہیں کریں، مجھے بھول یہ گیا، عادت میں ڈالیں۔ تھکا ہوا تھا۔ نبی وہ صلی پھر اللہ پہلے علیہ سے وسلم بتا نے یہ جو دینا فرمایا چاہیے نا کہ میں نے تاکہ جہنم کوئی میں اور اکثریت alternate عورتوں کو arrange کر دیکھا، لیا جائے۔ اور اس کی تو اس طرح بنیادی کی وجہ چھوٹی کیا چھوٹی بتائی کہ چیزیں وہ جو ہیں ہم ناشکری ذاتی ہوتی۔ زندگی میں ان کو اہمیت
تو ہم اپنے جتنے بھی شکوے شکایتیں ہیں نا ان کو شکر میں بدل دیں. لیکن جو اور ٹیچر اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسائل کا ذکر کم سے کم کریں, چاہے والنٹیئر اچھی باتیں کیا کریں. انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس وہ سے وعدہ ہوتا ہے, اپنا بھی دل خوش وہ ہوگا اگر اور ریٹن دوسرے کا کانٹریکٹ بھی سائن خوش کرتے ہوگا. ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں, لئن اسی شکرتم طرح دو قوموں کے لازیدنکم. درمیان معاہدہ ہوتا ہے. مثلاً کسی کے اسی رویے میں طرح تھوڑی بھی تبدیلی, جب بچہ کوئی ہی ہے یا شخص شوہر ممبر ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہمارے الیکٹ تو ہوتا واسطہ ہے تو اس انہیں سے وقت وہ پڑتا ہے نا. ایک حلف اگر اس کے لیا رویے جاتا ہے میں اس تھوڑا سے. سا بھی اگر تو بھلائی آتی یہ ہے ساری یا کوئی چیزیں اس وعدے میں ایک آتی برے ہیں. سے برے انسان میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے, تو اگر ہم اس کی وہ خیر ہی ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ خیر بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے لیے. لیکن اگر ہر وقت ہم اس کی برائی بیان کریں گے نا تو مصیبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. سورۃ الحاقم التکاثر میں بھی آتا ہے نا, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. یہ محاسبہ جو ہے, یہ سوال جو ہے کہ یہ نعمت دی تھی تمہیں, کہاں سے لی تھی, کہاں استعمال کی, یہ تو ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے پکڑ لے. پھر یہ ٹوٹلی اس پر ہے, کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل وہاں نہیں ہوگا. اور ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات پرائیویٹ ہے. تو سوچئے اس وقت ہم کھڑے ہو کے کیا کریں گے.
جی ویسے یہ پچھلے دنوں میں گرمی بہت تھی نا، تو یہ نعمتوں کے شکر اور ان کو فور گرانٹیڈ لینے کے خیال سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جس دن گرمی شروع ہوئی فرائیڈے، اس دن سے ہمارا اے سی خراب ہے. تو وہ گرمی بھی اتنی شدید ہے اور بچوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے. 2 ہیں جنہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایک جو ہے ذرا سکون میں وہ بار بار تلقین کر رہی ہے سب کو کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. لیکن اس میں مجھے پرسنلی اپنے لحاظ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب اے سی چل رہا تھا اس دن بھی چلتا تھا جس دن ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ہے. بالکل. اور اب جب ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور پھر ان لوگوں کا احساس کہ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پنکھا تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے آپشنز بتا رہے تھے کہ اچھا جاؤ فلان جگہ سے پورٹیبل اے سی خرید لاؤ، تو جب تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا. تو اس میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے بڑے کارپوریٹس ہیں کہ اگر آپ کر دیں گے انہیں تو انہوں نے تو رکھے ہوئے اس لیے ہوتے. تو پھر مجھے جیسے وہ ہم نے کلاس میں اس دن پڑھا تھا نا، تو مجھے وہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرا محاسبہ تو میرے عمل سے ہوگا نا. مطلب انہوں نے چیزیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی کہ آپ خرید لے جائیں اور واپس کر دیں. کوئی ایسی آپشن نہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے، کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لے جائیں اور 2-4 دن اپنی ضرورت پوری کریں، واپس دے کے اپنے پیسے واپس لے آئیں. تو اس کلاس کی وجہ سے مجھے یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیئرفل رہے کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی. یہ آپ نے فرمایا نا کہ شکر اللہ تعالیٰ سے. کل اتفاق ہوا اس خاتون سے ملنے کا، شی لاسٹ ہر بیبی، تو نیو بورن. مجھے اتنا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کروں گا. اور پھر کہنے لگی کہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنی آنکھیں بھی گوا دی تھی. مطلب اس حالت میں بھی اس کو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ موٹیویٹ کر. پھر علم کا یہ فائدہ نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب سچویشن پیش آئے تو اس وقت وہ عمل میں آ جائے. یہی خوش قسمتی کی بات ہے. اہل ایمان کا حساب پیچھے ہم نے مشرکین کا پڑھ لیا، کفار کا پڑھ لیا، اب اہل ایمان کا. نبی کریم اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی 99 رحمتیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات انسان چھپائیں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے. اس کی تشہیر اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. جو دنیا میں کیونکہ اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم تو اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی. وفا نہ کرے، سورۃ غافر میں ہے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. اب اس میں سے اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ گواہ لائے جائیں گے، تو اگر کون کون گواہی دے گا. مزدوری کم تو دیتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں. اور چیزیں بھی آتی نمبر 1 اللہ تعالیٰ صاحب اسلام کو اسلام سے عاری شخص کے برابر نہیں کرتے، یعنی مسلم اور کافر کو برابر نہیں کرے گا. اور اسلام کے 3 حصے ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ. یعنی یہ 3 کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جگہ نہیں ہوں گے، ان میں فرق کر دیا جائے گا. فلاں کا بیٹا. نمبر 2 یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر روز قیامت اسے اپنے سوا کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے. جس طرح دنیا میں قیامت کے دن بھی پھر اسے اپنا دوست رکھے گا. نمبر 3 اور جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ آئے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نیک علماء سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ انہی کی کیٹیگری میں ہوں گے. اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم کھا لوں تو مجھے گناہگار ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا، یعنی سچی قسم ہے. اور وہ یہ کہ اگر اللہ دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا. یعنی دنیا میں بھی کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ وہ اللہ نے چھپایا ہوگا.
کہ ہم کس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کس کے لیے کیسا رویہ رکھتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان کے دل میں کسی کے خلاف غصہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا. اب اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے. ویسے تو یہ بہادری کی بات بھی ہے لیکن بعض اوقات ناروا غصہ بھی ہوتا ہے، دوسرے کو قصور نہیں ہوتا، خامخواہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہوتی والے ہیں جب عہد کریں، وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے. اہل ایمان کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کے دل کے خیالات چھپا دیے، قیامت کے دن بھی چھپا دے گا. اسی طرح کچھ اعمال بھی اسرائیل میں آتا ہے جو چوری چھپے کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ مومن کی علیحدگی میں معافی ہوگی، نہیں پرائیویٹلی پورا کرو. بے شک صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا، پھر اللہ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے، یعنی تو نے کیے تھے نا یہ گناہ. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. جو شخص اپنا اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا. عہد شکنی جو ہے پھر مومن کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور ہر گناہ کے بدلے نیکی ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کر دو، وہ اس پر پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے کبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے، امانت نہیں یعنی پوشیدہ رکھے جائیں گے اور اقرار کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، اس کا گویا جواباً وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا. اور وہ مشہور حدیث جس میں کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کیونکہ چھوٹے تو دیکھ لے گا اور اس کا اقرار بھی کرا لیا جائے گا. اب اسے ڈر ہوگا وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے وہ کدھر ہے. اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو. اور منافق کا انجام آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. یعنی اگر اللہ کی رحمت یہی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، توبہ سے بدل جاتے ہیں، تو وہ کدھر ہے میرے گناہ وہ بھی آ جائیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی کچھ مل جائے. تو خیانت اب حساب کی نوعیت یا کیفیت کیا ہوگی؟ جھوٹ بولے. سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کفر اور شرک کے بارے میں سوال ہوگا ایسے ہی توحید سے متعلق سوال ہوگا اور انبیاء سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ المائدہ 116-117 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اور جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی انبیاء کے بعد ان کی قوموں نے جو شرک کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں. تو شرک کرنے والوں کے اوپر ان کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے اس وقت سوال کیا جائے گا. پھر شرک کرنے والوں سے بھی سوال ہوں گے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، پھر کیا ہوا؟ بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے، دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے.
وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے آپ سے ملنے کے پھر لیے ہم آؤں ان گا، لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی سوال کیا جائے گا شریک کے طرح تمہارے، پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے، دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے اور وہ کہ اللہ کی مخلوق کو انہوں نے معبود بنا دیا وہ ان کے کسی کام نہ پہلے سے آئے گا۔ بتا دینا چاہیے دنیا میں جن کی عبادت کی جائے گی کر لیا جائے ان سے سوال چھوٹی کیا چھوٹی جائے چیزیں گا۔ جو ہیں ہم ذاتی زندگی سورۃ میں ان کو الفرقان اہمیت کی آیت نمبر نہیں 17 اور 18 میں آتا ہے اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن وَيَوْمَ جو ٹیچرز ہیں يَحْشُرُهُمْ یا جو وَمَا کسی جاب پر آتے ہیں يَعْبُدُونَ چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں۔ سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یعنی معبودوں سے سوال کرے گا، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ یہ وہ معبود ہوں گے جو زندہ ہوں گے، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اس طرح کی ہستیاں، وہ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پھر کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے، وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعی ہدایت قبول کرتے ہوتے، لو انہم کانوا یہتدون۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جن کو لوگوں نے معبود بنایا، وہ تو اعلان برات کر دیں گے، اور یہاں جو دوسرے قسم کے جنہوں نے خود کو معبود کے طور پر پیش کیا دنیا میں، وہ کیا کہیں گے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم نے بھی انہیں گمراہ کیا، اور پھر اللہ کے سامنے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جن کو معبود سمجھا ہوگا ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے۔ سورۃ کہف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے، یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے،
یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، تمہارا صرف خیال ہی تھا، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب اس میں سے دونوں جو اور ہم ان کے درمیان یا دو طرف ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ تو اگر مزدوری یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو بھٹکایا ہوگا اور اب کسی مدد کے قابل نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ سارے اکٹھے جہنم میں ہوں گے۔ جو کمٹمنٹ پیروی کرنے والے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے، مثال ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذہ غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ فلیگ کے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ ملک جو ہے یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بڑا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر یہی اعتراف وہ دنیا میں کرتے تو وہاں معافی ہو جاتی، وہاں پر معافی نہیں ہوگی۔ تو باطل معبود جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے دشمنی کا اظہار کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ جب عہد کریں تمام امتوں کا حساب جب ہو جائے گا تو پھر بہرے، مجنون، بوڑھے اور فترہ کے زمانے والوں کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ بہرا شخص جس نے حق کی بات سنی نہیں، مجنون جس کی عقل ہی نہیں، بوڑھے ان کو ہوش ہی نہیں، بڑھاپے میں اسلام کا کہیں پتا چلا پورا کرو اور کچھ عقل حواس نہیں تھے۔ فترہ کے زمانے میں یعنی جب انبیاء کا سلسلہ بند تھا، کیونکہ اس میں سوال کافی ہوتا ہے تو اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 4 افراد اپنے دعوی پر دلیل پیش کریں گے، بہرا، مجنون، انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ، یعنی 2 انبیاء کے درمیانی وقفے میں بننے والا۔ بہرا کہے گا اے میرے رب، اسلام تو پہنچا تھا لیکن میں سنتا نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ مجنون کہے گا اسلام تو پہنچا تھا لیکن بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، میں پاگل تھا، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ عمر رسیدہ کہے گا اسلام تو موصول ہوا تھا لیکن میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ فترہ میں مرنے والا کہے گا اے میرے رب، میرے پاس تو تیرا رسول آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے عہد و پیمان لے گا کہ وہ ضرور اور ضرور اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ان کی طرف اپنا ایک قاصد بھیجے گا کہ آگ میں گھس جاؤ، یعنی جو اپنے وعدے کو پھر نہیں آپ نے نبھاتا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی جس میں والی عہد ہوگی، ان شکنی کا کو امتحان وہاں منافقت کی ہوگا علامت بتایا گیا کہ ہے۔ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ عبداللہ ابن ایک عمر اور رضی روایت میں اللہ آتا ہے عنہما قیامت کے دن ان 4 افراد کو لایا جائے گا، بچہ، مجنون، 2 رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت برا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ آگ کی گردن سے فرمائے گا نمایاں ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجتا رہا اور اب میں اپنا قاصد خود ہوں، یعنی اپنا پیغام خود پہنچا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تم سب آگ میں داخل ہو دی جاؤ۔ جائے تو خیانت کرے، تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اس میں کیسے داخل ہوں، ہم تو اس سے دور بھاگتے تھے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ سعادت خلافی مند کرے، لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چل پڑیں تو گالی گلوچ اور کرے اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو آگ میں داخل ہونے سے انکار کریں گے تم دنیا میں میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیل ہوتے، یعنی آج جیسے تم نے میری بات نہیں مانی
تو دنیا میں بھی نہیں مانتے کی دعوت اور اب یہ جنت میں داخل ہو گئے دوسرے جنہوں نے بات مان لی اور آگ میں چل پڑے. حال سے ہوتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان کے حساب کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا. وہ انہیں آگ میں کودنے کا کہے گا، جو کود جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو انکار کرے گا جس کو وہ آگ میں جائے گا. کہ انسان بھی عمل سے ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا، جن کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہوا وہاں ہو جائے گا، اور جو اللہ کی بات مان لے گا. کتنی مشکل بات ہے. جو اپنے دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ کی بات ماننا جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے ٹیسٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان جو کچھ احکامات تو بڑے نرم ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ماننا واقعی نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں. تو انسان کا یہی امتحان ہے، اور جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اللہ کی بات مان لیتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ. اور جس کو دنیا میں کچھ ہوش ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا امتحان وہاں ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے نوٹ کیا ابایا کا سلیو لبا ہے نا، تو میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ جلا ہوا ہے. لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے. مجھے نہیں یاد کس وقت تم یہ کام کر لو تو تمہیں بہن کے 2-3 دفعہ بعد کام کری تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کس وقت جلا. بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ یہ بہانے سوچ بنانا تھی کہ یہ تو آگ لگ سکتی تھی. تو اس سے پتہ نہیں بچے اس کے طرح دل اللہ میں تعالیٰ ماں ہمیں باپ پتہ کے نہیں خلاف کتنے نفرت کتنے آتی ہے. حادثات سے بچاتا ہے، بہت ضروری اور ہے ہمیں کہ پتہ نہیں انسان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے سے ہمیں یہاں وعدہ بھی کرے بچا یا لیا. بڑے سے کرے یہاں سے اپنے سے کرے یا اتنا کچھ پرائے میرے سے مائنڈ کرے، میں آیا کیونکہ کہ بعض لوگ جل کہتے ہیں تو جاتی، گھر کی کیا بات ہے نا، ہوتا، خیر ہے، کیسے پھر کیا ہوتا، ہوا؟ کہاں لگی بعض آگ، اوقات کچھ کوئی نہیں. جینوئن تو ریزن مجھے ہوتی ہے، بہت کوئی ساری باتیں کمٹمنٹ یاد پوری آئیں نہ کہ کتنے کرنے کی. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کتنے بہت واقعات دفعہ ہوتے ہیں ایسا جو اللہ بھی تعالیٰ ہوتا ہمیں ہے بچاتا چلا کہ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا بے ہوتا کہ وجہ ہم ہی بال صرف بچ سستی کے جاتے ہیں. مارے، بالکل غفلت کی وجہ سے وآخر دعوانا دوسرے ان کو الحمد للہ غیر رب اہم العالمین. سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا سبحانک بگاڑ لینا اللہم ہے. تو وبحمدک انسان اشہد ان لا اپنی الہ کمٹمنٹ نہیں الا نبھاتا. انت لیکن یاد رکھیے استغفرک کمٹمنٹ آپ واتوب کسی سے الیک. بھی کریں، بڑے السلام سے کریں، علیکم چھوٹے سے ورحمۃ کریں، اللہ وہ سب وبرکاتہ. اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈس کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی